رہے ہیں آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی ان مفتیوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے، ان علماء نے دقیانوسی میں کہا کہ اسلام اور سائنس کا آپس کا رشتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا، بالکل جو گیلیلیو کے ساتھ کیا تھا نا پادریوں نے، اس نے کہہ دیا تھا نا زمین گولے تو اٹھا کے اس کو لٹکا دیا، یا لٹکانے کا فیصلہ دیا، پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا۔ تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے، آج بھی رکاوٹ ہیں، جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں انہوں نے پڑھی، غور و کرو، غور فکر کرو، تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو نیچے لوگوں کی کمنٹس، یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے۔ تو دیکھیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز کر رہے ہیں نا باتیں، آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز علماء گزرے ان سے کٹا رہے ہیں، اکثر ان کی باتوں میں سقم ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے، لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف؟ نمبر 2، کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی باطل عقیدہ ہو؟ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو، علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ، تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے۔ پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی، اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں، گورے نے ہم سے سیکھے ہیں، تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا تو بننے دو، اب سیکھ تو لو نا، جاہل کیوں رہتے ہو اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں۔ اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا، اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں، یعنی جب تک آپ کے پاس دینی دنیاوی علوم نہیں ہوں گے، سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی، لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے، وجود کے منکر ہو گئے، وہ جنات کے وجود کے منکر ہو گئے، جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے، فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے، سائنس اس سے خاموش ہے۔ تو ان 2-3 چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی۔ اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے؟ دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں، مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں۔ یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں، یہ غلط ہے بھائی۔ سر سید احمد خان کے 2-4 نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے، تو علماء کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو؟ غلط۔ جیسے ڈاکٹر ہارون یحییٰ، یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے، پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی۔ ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے، خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل ہیں، ڈاروین کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں، لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحییٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے۔ اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا اور ڈاروین کو چیلنج کیا، اس کے بخیے ادھیڑ دیے اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں۔ تو یہ غلط ہے، آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپتھ میں جاؤ۔ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے، جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہے نہیں، یہ خیالی دنیا ہے ساری، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں، ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے، جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے، دماغ ہے، تو کہہ رہے یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار، حقیقت میں کچھ، یہ حقیقت ہی ہے، کہہ رہے نہیں، پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے، تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ حقائق ہیں، چیزوں کے حقائق ہیں، خواب ایک الگ چیز ہے، وہ تو خیالی دنیا میں، لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے، اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے، امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے۔